جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہاں پہ اس وقت یورپ میں الیکشنوں کی ڈیٹ دی گئی ہے۔ فرانس، جرمنی اور اسپین وغیرہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جرمنی سے میرے ساتھ کچھ دوست شامل ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کیسے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ان کے کیا ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ جی میرے ساتھ رانا سکندر صاحب ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہلے بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں ہمارے، یہ ویل نون آدمی ہے، انہوں نے بہت سارا کام کیا، بلکہ بعض جگہ پہ اکیلے کام کرتے رہتے نظر آتے ہیں۔ پھر ساتھ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر سجاد علی ہیں۔ یہ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، نیشنل ڈیزاسٹرز میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے لندن جرمنی سے۔ ساتھ میں نیچے میرے ساتھ جو ہیں وہ شاہد خان آفریدی ہیں، 2010 میں آئی ایس ایف میں تھے، آج کل پاکستان سے لا کیا ہے اور آج کل یہ جرمنی میں ہے، اور یہ سارے صاحبان جو ہیں وہ اپنا الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو انٹرا پارٹی اوورسیز OIC کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری بڈی، تمام دوستوں وعلیکم کو۔ السلام۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام جی، اچھا جی، میں شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ کچھ باتیں ہو رہی تھی، اسی سلسلے میں پہلا کوشچن میں یہ کرتا ہوں کہ کیسی تیاری ہے جی آپ کی اس وقت؟ سب سے پہلے تھینک یو سر، آپ نے ہم سب کو ایک اپرچونٹی دی، آف کورس بڑا اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہاں، تیاری ہماری بڑی اچھی ہے، آف کورس۔ تیاری ریفرنس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ہم الیکشن کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا پرابلمس تھیں یا ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی تھی، وہ پوائنٹس تھے ہمارے ذہن میں۔ اور اس کے بعد اسی پروسیس کے اندر آف کورس پچھلے کوئی 1 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹیو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں تھے، ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشنز کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ جرمنی کا اوورسیز پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم کتنے اچھے طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، جو اس چیز کو کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ناحق قید ہے، ہیومن رائٹ ابیوزز ہیں، پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے آرمی ٹرائلز ہیں، اور اسی طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو بیسیکلی اس کرائسس کو جب ہم سامنے رکھتے تھے موجودہ لیڈرشپ کی ترجیحات کے ریفرنس میں، تو ہمیں نظر آتا تھا کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ میں بڑا محتاط ہو کے یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ الائن کرتا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بجائے پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے لوگوں کو آپ اس امبریلا کے نیچے ڈال دیں جو کہ آلریڈی کسی اور کی امبریلا ہے، ہم نے سوچا کہ ان کو ایک بہتر ایک منظم طریقے سے ہم لے کے چلیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا کاز ہے اس کو بہتر طریقے سے پرسو کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ کوشچن آپ کا جو ہے نا، آپ نے جو بات کی کہ ہماری جو لیڈرشپ یہاں پہ ہے وہ ان کی گفتگو کا انداز جو پرائیویٹلی ہے، کیونکہ پرائیویٹ گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہی آپ کے نظریات ہوتے ہیں، بیسیکلی ایکچوئل نظریات تو وہی ہوتے ہیں جو آف دا ریکارڈ کی جاتے ہیں۔ ٹی وی بھی تو آگے اچھی اچھی باتیں سارے کرتا ہے، تو آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اس کے اوپر میں ذرا پوائنٹ آف ویو لانا چاہتا ہوں سکندر صاحب کا۔ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس عہدے تھے پرانے، یا وہ کچھ اس قسم کے آگے فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں، جب وہ پرائیویٹلی ہوتے ہیں تو وہ پرائیویٹلی بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے فلاں مسٹیک کی، جگہ وہ غلط ہے، فلاں جگہ غلط ہے، ان کو ہاتھ میں لا لینا چاہیے، یعنی وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ آسان لفظوں میں الائن نہیں کر پاتے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو نظر عباس صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کہ ہم ایک بڑا پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں۔ دیکھیں جو پرائیویٹ محفلوں میں باتیں ہوئی اس کے کوئی چشمدید گواہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، جو لوگ وہاں سے ہی ہمارے اندر یہ ایک چیز آئی کہ یار ہم جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ بھی اترنا چاہیے، کہ ہم پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہم ان لوگوں کو پیچھے دھکیل سکیں گے۔ اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہمارے پینل نے کہ ہم خود میدان میں اتریں گے، تو ہم خود اس چیز کو لیڈ کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں کہ میں خان صاحب کی ہر بات کو یقین مانیں، میں بالکل ٹھنڈے دماغ سے رات کو سوچتا ہوں، جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ میری پارٹی جب تک
یہ میری سیاست یا میری جو جتنا بھی میری اپروچ ہے یہ غریب آدمی غریب ورکر کے دروازے تک نہیں آئے گی تب تک یہ پارٹی کامیاب نہیں ہوگی. تو میں اس نظریے کو لے کر چلتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے جیسے میں نے یہ 2 ہیرے ہیں یہ میرے ساتھ, جیسے ڈاکٹر ساجد سکندر صاحب ہیں, شاہد افریدی صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑے قابل لوگ ہیں. تو میں ان لوگوں کو چن کر آگے لے کر آیا ہوں, اور دوسرے 2 لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپیئر ہوں گے یہاں پہ. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ پارٹی ایک صاف شفاف, جیسے خان صاحب کا نظریہ ہے اس طرح یہ پارٹی بنے, اور یہ پارٹی ہی انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر چلے گی. ایسے ہیرے ڈاکٹر صاحب جیسے, شاہد افریدی جیسے, اور ہمارے اجاز بھائی ہیں, ابھی آصف صاحب ہیں. آصف صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی کمپنی کے ایک مینیجر ہیں, وہ ابھی کوئی فیملی کی اس میں مصروف ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ پرائیویٹ محفل میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں اس میں شریک تھا, کہ جو وہ کوئی بیگ آ رہے تھے, جیسے ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے, اگر میں ڈاکٹر صاحب کہیں پہ مسٹیک کروں تو مجھے ضرور بتانا آپ نے, کہ وہ بیگوں کی باتیں وہ ہمیں بتا رہے تھے. ہمیں پھر اسپیشل کہا گیا کہ اس عید پہ خان صاحب عید کے بعد گھر ہوں گے بنی گالا. تو جی ہمیں یہ مایوسی ہوتی ہے ان کی یہ باتیں سن کے, جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری فلاں جرنل سے بات ہوئی ہے کہ خان صاحب بنی گالا عید کے بعد پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں گا. نہیں, اصل میں اسی لیے سر نظر عباس صاحب سے, کیونکہ میں ان کے پروگرام کا موڈ سمجھتا ہوں, میں نے بڑی محتاط الفاظ میں یہی باتیں آف کورس, اصل میں نے جب یہ کہا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ, میں سمپل اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اصل میں رول تو ان کا ہی ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, تو ان کے جو صحافی یا ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر نیریٹو لے کے چلتے ہیں نا, تو ہماری پی ٹی آئی جرمنی کی قیادت 100% ان کے ساتھ الائن ہے. میں آپ کو اس وقت کوئی میرا الیکشن میں سمجھ گیا, کانٹیسٹ, بالکل سمجھ گیا. ہمیں اس کو اگر اس کو سمرائز کر کے شارٹ لفظوں میں کر لیتے, عمران خان کے بیانیے کے ساتھ یہ الائن نہیں ہے یہ لوگ, ہم یوں کر کے ایگزیکٹلی, آسان لفظوں میں کہہ لیتے ہیں. اچھا, میں بالکل شاہد افریدی کی طرف جانا چاہتا ہوں. شاہد خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لا کیا, پھر آپ 2010 میں آپ آئی ایس ایف کے ساتھ گرے, پھر آپ جرمنی آ گئے. کیا فرق دیکھتے ہیں سیاست کا پاکستان میں اور جرمنی میں, اور آپ کو کیوں جمپ ان کرنا پڑا کہ سکون کرو رام اللہ کے یہاں پہ بیٹھ گئے, مزے کریں, کیوں آپ ایک دم سے ایک پینل کے حصہ بن گئے ہیں آپ آ کے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اسپیشلی سر مظہر عباس صاحب کا, کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. میں اگر دیکھوں, میں بیسیکلی میں 2006 سے میں آئی سی ایف کے ساتھ تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ میں نے جتنا وقت گزارا ہے تو یقیناً اتنا بڑے کم لوگوں نے گزارا ہوگا, کیونکہ خان صاحب آئی سی ایف کو بڑا ہی ترجیح دیتے تھا, کیونکہ وہ خان صاحب کا ہمیشہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو یوتھ ہے ہمیں اس کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے. جس طرح ہمارا ابھی سہیل افریدی ہو گیا ہے تو وہ بھی آئی سی ایف سے ہو کے آگے آیا ہوا ہے, جس طرح مراد سعید ہو گیا ہے, جس طرح شاہد خٹک صاحب ہو گئے ہیں. تو خان صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق, اور رہی آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ آپ ادھر اچھی زندگی سکون کے ساتھ, میں جب دیکھتا ہوں خان صاحب کو, یقین کرو میں حلفاً میں یہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, کیونکہ خان صاحب کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے. وہ جتنا محنت کرتا تھا, جتنا ہمارے عوام کے لیے جتنا اس کا دل دھڑکتا تھا. میں کل اس کا ایک چھوٹا سا کلپس دیکھ رہا تھا. خان صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک سمری آئی, اس نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے پیٹرول مہنگے کرنے. تو خان صاحب نے کہا 10 روپے مہنگے کی بجائے میں 10 روپے اور کم کر رہا ہوں اپنے عوام کے لیے. تو ایک ایسا بندہ, ایک ایسا ہیرا انسان, اور وہ پھر جیل میں ہوگا, اور اس پہ اتنے سخت ذاتیہ اور ظلم. پھر ان کے بہنیں دیکھو, وہ بیچارے ادھر آ کے ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتے. تو یقین مانو جو ہمارے جو جذبات ہے, جو ہمارا جو دل ہے, جو مطلب جو میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ ہے کہ ہاں ہم کچھ نہ کچھ, اگر ہم کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہم ایک جہاد کر لیں گے, ایک صدقہ کر لیں گے ہمارے آنے والے بچوں کے لیے. مجھے کل بھی بہت لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو آپ کی عمر اتنا نہیں ہے, آپ اس چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو, آپ کو بڑے مشکل ہوگی, سختیاں ہوگی. یہ تو مطلب جو لوگ سینئر لوگ ہیں جنہوں نے عمر گزاری ہے وہ لوگ کرے. تو ایک قسم کے دھمکی بھی دے رہے تھے اور پیار سے بھی بتا رہے تھے. میں نے کہا دیکھو میں بھی بیٹھ جاؤں گا, وہ لوگ بھی بیٹھ جائیں گے, تو پھر آئیں گے کون, پھر کون آئیں گے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کا جو ایک آواز ہے, جو خان صاحب کا ایک نعرہ ہے, خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی
ہم جو ملک کی جو حکمرانی ہے، جو ملک کا وہ ہے، وہ ہم نے مطلب ہم عوام جو فیصلہ کرے گا، وہ فیصلے کے جو نتیجے ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک رہتی ہے، اور وہی عوام آگے آتی ہے۔ اچھا، میں رانا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ الیکشن میں آپ نے پینل کھڑا کیا، آپ نے پہلے غالباً الیکشن نہیں لڑا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، پہلے اس طرح نہیں ہوا، آپ سوشل میڈیا پہ تھے، ٹویٹر پہ، ایکس پہ، ادھر ادھر آپ کی وہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اس دفعہ پیسہ کتنا استعمال ہوگا؟ کیونکہ میں نے میری آبزرویشن مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بھی میں اسپین میں سے بھی جو میری گفتگو ہوئی ہے، اور مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ الیکشن جیتے گا یہاں پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کا الیکشن ہوگا۔ یہ الیکشن چاہے اس نے کام کیا یا نہیں کیا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ رانا سکندر دھکے کھاتا رہا گرمی سردی میں، امپورٹنٹ نہیں ہے رانا سکندر ملینئر ہوگا، اتنا پیسہ یہ کیوں لگائے گا کوئی بندہ؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ واقعتا نہیں اس طرح کا پیسے کا چکر ہے بیچ میں انوالو، پی ٹی آئی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور جو بھی بندہ آئے گا وہ پیسے لگائے گا وہ آگے آ جائے گا۔ شکریہ نظر بھائی، بالکل یہ بات آپ کی سچ ہے، جنہوں نے آپ کو یہ رپورٹ کیا وہ بالکل حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ جب پچھلا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا تو اس میں ایز اے ووٹر تھا، ٹھیک ہے، میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی مجھے کافی سارے لوگوں نے شواہد بھیجے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سے صرف شناختی کارڈ لے لیے گئے ہیں اور ہمیں کہا کہ آپ نے صرف ممبر بن کے ہمارا ووٹ ڈالنا ہے۔ تو شناختی کارڈ لے کے لوگوں نے اپنے ایک ماسٹر کارڈ سے 2-3 ہزار یورو کی پیمنٹ کی، اور جب میں نے وہاں احتجاج کیا، میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یار اگر آپ نظریاتی طور پہ خان صاحب کے نظریے کو فالو کرتے ہیں، خان صاحب کا تو نظریہ ہی انصاف ہے، اگر ہم اپنے گھر میں انصاف نہیں کریں گے، ہم اپنی پارٹی میں انصاف نہیں کریں گے، تو ہم کیسے اس پارٹی کو یا کیسے ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اس دفعہ، میرے سے دونوں گروپ نے، میں اس دفعہ کسی پہ ایک پہ الزام نہیں لگاتا، دونوں گروپوں نے مجھے یہ کہا جی دیکھیں جی وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ بالکل یہ آپ کی بات 100% ہے کہ پیسے والے لوگ الیکشن جیتیں گے۔ میرا پارٹی میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے، یا الیکشن میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خود جیب سے 40 یورو ادا کرے یا پاؤنڈ جہاں بھی ہیں جی، اپنی جیب سے کرے اور خود ممبرشپ کرے، اور خود ممبرشپ کا اس کو وہ کیا کہتے ہیں کریڈٹ بھی جائے کہ وہ اس نے کیا۔ میں ابھی آپ کو میں نے تصویر بھیجی تھی کہ میں باہر کافی پہ بیٹھا تھا، میرے پاس 2 دوست آئے ہوئے تھے، میں نے یقین کریں میں نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈلوائے، ان کو پہلے میں نے سمجھایا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ کبھی بھی کسی صورت پہ بھی ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ خان صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ آئے کہ وہ پیسے کے بل بوتے پہ وہ الیکشن جیتے یا وہ کہے کہ میں پارٹی کا صدر بن جاؤں گا۔ یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو میری یہ آپ سے بھی گزارش ہے، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے پلیٹ فارم ہے آپ کا، آپ اپنا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بھی آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ نے صرف ایک آواز اٹھانی ہے کہ خان صاحب کے جو نظریے کے ساتھ ہے، پلیز وہ بندہ یہ پیسے کی دوڑ سے باہر نکلے۔ اسی لیے میری تگودو بھی یہی ہے کہ جب تک غریب عوام، غریب ورکر کے دروازے پر سیاست نہیں آئے گی تب تک یہ سیاست پاک نہیں ہوگی۔ جی جی، میں ڈاکٹر صاحب اسی سوال کو میں آگے لے کے جاتا ہوں۔ آپ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ نے نیشنل ڈیزاسٹر میں پاکستان کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ جیسے نارمل بندہ کو پی ایچ ڈی کیا، میرے اپنے بھی بہت سارے جاننے والے ہیں، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کو پروگرام ہو ہمیں فائنینشیل سپورٹ بھی کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سامنے نہیں آتے، حالانکہ ان کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، پاکستان میں ان کی فیملی بھی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بات ہے یار یہ گندا کام ہے یہاں پہ اس قسم کی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ نمبر ایک، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری چیز کو جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے کہ اگر یہ نظریاتی لوگ یا آئیڈیالوجیکل جو لوگ ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے، اور جو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی شریف آدمی گھر میں بیٹھے یہ بدماش آدمی کا کام ہے، تو پھر آپ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے؟ اصل میں میری نیچر جو ہے آف کورس وہ خان صاحب کی جو وہ سوچ ہے، میں بڑا آپٹیمسٹک، چیزوں کو بڑا پازیٹیولی لینے والا بندہ ہوں، تو مجھے جو اس میں ایک پازیٹیو چیز نظر آئی، آف کورس جو سب سے پہلے آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ آف کورس اس میں رسک ہیں بہت زیادہ، میری فیملی ہے، میرے بھائی ہیں، میری سسٹر، میری ساری فیملی ہی ادھر ہے آف کورس، اور
رسک ہے آف کورس. ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے اوپر باتیں کریں اور مجھے، لیکن ان چیزوں کو میں سب کو پیچھے رکھ کے میں پھر بھی اس کے لیے کھڑا اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جرمنی کے جب سٹیٹس میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور وہ جو ایکسپیرٹس ہیں، جو لوگ اب پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے مقابلے میں جو لوگ پرانے زمانے میں یہاں پہ آئے تھے ان کی عزت ہے آف کورس، لیکن دے آر ناٹ ٹیکنیکل آف کورس، لیکن وہ پرانے ہیں، وہ بزنس مین ہیں. موجودہ پی ٹی آئی کی میں آپ کو ایک ریئل پکچر بتاؤں تو ایون اوورسیز جتنے بھی ہیں ای یو کے اندر، تو زیادہ تر قیادت جو ہے وہ آف کورس ان لوگوں کی ہے جو وہ پرانے لوگ ہیں اور جو آئے تھے کسی نہ کسی اینگل سے اور بزنس اورینٹڈ ہیں. اب پتہ ہے نظر صاحب، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ جو آپ کو بڑے بڑے احتجاج اسپین میں آگے پیچھے نظر آتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکل اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں آف کورس وہ خان صاحب کی بات کہیں نہ کہیں میں معذرت کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پا رہے. وہ جو آئیڈیا ہے نا، سمجھ گئے نا، جمہوریت کا، ہیومن جی رائٹس کا، خان صاحب کا اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب سے بڑا میں اگر ایک اور کہوں کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ان کو آئین اور ان کو قانون اور ان کو باقی جو جمہوریت کی کتابیں کیا حق دیتی ہیں کہ ہم ان سے ڈکٹیشن لیں؟ اب یہ بات جو ہے اس وقت جو جرمنی کے اندر اور ای یو کے اندر جتنی اوورسیز قیادت ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. کہیں نہ کہیں ان کے آف کورس بزنس اورینٹڈ انٹرسٹ ہیں، ایون یو کے میں بھی ہوں گے، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن چونکہ میں نے یہاں پہ سیمینار اٹینڈ کیا یہاں پہ برسلز کے اندر، وہاں پہ ڈسکشن سے مجھے یہ لگا. پھر میں نے یہاں پہ آ کے اپنی چونکہ میں یونیورسٹی کے اندر انگیج ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی انگیج ہوتا ہوں، تو مجھے لگا کہ پوٹینشیل ہے یہاں پہ. پڑھے لکھے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو بڑے ہی ہائی فائی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جرمنی کے ان کے اندر ڈیلیور کر رہے، وہ بہت پیچھے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں ایک امید کی کرن دیکھ کے آیا ہوں اور میرا دل ہے کہ ان لوگوں کو نہ صرف اس موومنٹ کے اندر شامل کیا جائے بلکہ فیوچر کے اندر پاکستان کو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بلا معاوضہ جو ہے آف کورس خان صاحب کو ایڈوائزری بھی دیں گے. اب جیسے میں نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کرتا ہوں، این ڈی ایم میں کہ میں نے کچھ پروجیکٹس دیکھے جرمنی کے ساتھ کولیبریشن پہ، جائکا کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. فرینکلی میں نے جائکا کے ساتھ مل کے پاکستان کے ڈیزاسٹر کے پروجیکٹس پہ کام کیا، لیکن وہ پیسے اس طرح استعمال نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں ہمیں اب تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ملک کے حوالے سے اگر ہم ٹیکنیکل لوگ آگے پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب جیسی جو آنیسٹ ہے اس کو ایڈ نہیں کریں گے تو یہ فیصلے ایسے ہی ہوتے رہیں گے. تو فی الحال میں یہاں پہ پڑھی لکھی کمیونٹی ایکسپرٹس کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں جرمنی کے اندر، وہ ایک اچھے طریقے سے الائن ہو، اور پھر آگے ہمارا انشاءاللہ جو اچھا دور ہے وہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹیکنیکلی جو یہاں پہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کو ٹرانسفارم کریں. پاکستان آخر ہے تو ملک ہمارا نا. بالکل بالکل. اچھا شاہد خان صاحب، آپ کا مجھے لگتا ہے آپ کی سائڈ میں نا آنا جانا بہت لگا ہوا ہے. آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آئی ایس ایف کے ساتھ کام کیا، یورپ میں آئی ایس ایف کا مستقبل کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بڑی کنٹروورسی انگلینڈ میں ایک نامینیشن ہوئی تھی آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ کی، اس کے بھی بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ بندے میں، بہت ساری اپوائنٹمنٹ ہیں، چیزیں کرنے کے مسئلے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس الیکشن میں جو اب ہو رہے ہیں اس میں آئی ایس ایف کے ایکسپیرینس کیسے دے سکتے ہیں رانا صاحب کو اور ڈاکٹر ساجد صاحب کو آرگنائزیشن کے بارے میں؟ دوسرا، یورپ میں اوور آل آئی ایس ایف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ لوگ ساتھ شیئر کروں، جی یہ یہاں پہ تقریباً پاکستان کی جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا، میں آپ کو یقیناً طور پہ کہہ سکتا ہوں یہ 98% جو اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں، جو ینگ جنریشن، وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں، وہ سارے آئی سیف کے ہیں. لیکن اس میں یہ جو 2% ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ کچھ لوگ باقی پارٹیوں کے بھی ہے. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ پیچھے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ مطلب
आना नहीं, बस वो यहाँ तक होते कि भाई ठीक है मैं मेंबरशिप कर दूंगा या मैं आपको वोट कास्ट कर लूंगा ना, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मुझे मतलब पीछे पाकिस्तान से फिर प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होंगी ना, तो इस वजह से। लेकिन मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, बल्कि यकीन से भी ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि 98% जितने भी पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट है स्पेशली, चाहे वो असातिज़ा हो, जो जो असातिज़ा भी है, जिस तरह हमारा डॉक्टर साहब है, ये भी मतलब पढ़ाते थे, और ये इसके पास साथ भी स्टूडेंट वगैरह है, तो इनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा पता होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह हमारा जो आईसीएफ का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है, और बिल्कुल होना चाहिए, हर बंदे को हक होना चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, किस तरह हमारा मुल्क बेहतर होगा। क्योंकि एक अच्छा बंदा, एक का जो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, वही मुल्क के अच्छे फैसले करेंगे, उसको सब कुछ पता होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आईसीएफ होना भी चाहिए, और है भी। लेकिन ये है कि ज्यादातर मतलब कोई थोड़ा सा हमारी जो लीडरशिप का है, मैं उनसे थोड़ा सा मायूस भी हूँ, और मुझे इनसे थोड़ा सा दुख भी है कि वो जो स्टूडेंटों को इतना वो आगे नहीं ला सके, या उसको इतने पॉलिश नहीं कर सके, या उसकी जो बात है उतनी आगे नहीं बढ़ सके जितना उनको चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो जवान है, जो यंग जनरेशन है, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो दिन रात एक करके काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए कर सकते हैं। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आखिर है तो हमारा मुल्क ना, आखिर वो तो हमारा मुल्क है, हमने जाना किधर है। अगर हम ठीक है, हम जिंदा हो के नहीं जाएंगे, अगर हम मर भी जाएंगे, हमारा लाश तो जाएगा ना यहाँ से, तो है तो हमारा ही मुल्क। मतलब हमारा दिल तो हमारे पाकिस्तान के लिए धड़कता है। लोग यहाँ पे कहे कि पाकिस्तान ने ये किया है, जब कोई अच्छी बात सुनते हैं हमारा दिल खुश होता है कि भाई है तो हमारा मुल्क। हमने एंड में हमने यही देखो, हम यहाँ पे मतलब जर्मनी में मैं हूँ, यहाँ पे जो जो आउसलैंडर हमें कहते हैं ना, मतलब आप गैर मुल्की हो ना, आप जर्मन तो नहीं हो, तो हम उसको खुशी से कहते हैं कि हाँ मैं आउसलैंडर हूँ, मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड, वी आर पाकिस्तानी। तो हम जो भी कर सके, हम मतलब हम अच्छा जर्मन तो नहीं है, हम तो है पाकिस्तानी। अच्छा, एक ज़िमनी क्वेश्चन मुझे ऐसे ज़हन में आ गया, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इमिग्रेशन ऑफिस है, ऑफिस में आप काम करते हैं। पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी क्या रेशो है जर्मनी की तरफ? कितनी बड़ी तादाद है जो लिखे पढ़े लोगों की भाग रहे हैं मुल्क के हालात से तंग आके, और जबर से तंग आके, नाइंसाफी के भाग के? कितनी बड़ी तादाद है इमिग्रेशन के लिहाज से पाकिस्तानियों की वहां पे आने की, स्टूडेंट्स के अलावा? अ, यहाँ पे पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा थी, अभी थोड़े से यहाँ पे आपको पता होगा जर्मन के हालात थोड़े से टाइट है। मतलब यहाँ पे आप वही बंदा आ सकता है कि या आप बिजनेस पे आ सकते हो, या आप स्टूडेंट पे आ सकते हो ना, या मतलब जिसकी पाकिस्तान में थोड़ा से अच्छे वो है फाइल वगैरह या सारा सिस्टम है, तो वो आ सकते हैं। बाकी जर्मनी का जो यहाँ का जो आजकल जो नया जो कानून है वो बहुत ही सख्त है, इंतहाई सख्त है। मतलब ये लोग खुद भी तंग है, ये लोग अभी खुद भी तंग है। वो कहते हैं कि भाई हम जो जितने हैं हम बस तकरीबन इतने ही काफी है। तो ये लोग भी अभी तंग है। लेकिन मतलब आपकी सवाल का मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, यकीन मानो वो लोग मतलब अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना मैं ये शुरू कर दूं पूछना या चाह रहा था मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि वहां से कितनी बड़ी तादाद है जो भाग रही है। यहाँ पे तो वो उनको जगह मिलती नहीं मिलती, वो दवा क्या इजाजत देते हैं, उनको रखते हैं नहीं रखते, वो एक अलग स्टोरी है। वहां से भागने वालों की क्या तादाद है? कोई है कोई अंदाजा आपको? यकीन करो अगर मैं आपको बताऊं, मैं स्पेशली फ्रैंकफर्ट में रहता हूं ना, तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम गिनने से ज्यादा है, गिनने हम्म। से ज्यादा है। वो ये कह वो एंड में ये भी कहते हैं अगर हम यहाँ पे आए हमें डॉक्यूमेंट भी ना मिले ना, कम से कम यहाँ हम सुकून में तो है ना। ये तो हम्म। नहीं है कि भाई हमें कोई उठा लेगा या रात को या कोई दिन को। मतलब ठीक है हम यहाँ पे है, असल चीज मतलब जिंदगी है ना, आप सेव हो। तो यहाँ पे लोग काफी लोग आ रहे हैं। और दूसरी मैं आपकी बात सेकंड करूंगा। दूसरी बात ये है फैमिलियां बहुत ज्यादा आ रही है, जो बच्चे हम्म। हैं फैमिली, वो कहते हैं चलो ठीक है हमारा जो भी उम्र है हमारा तो गुजर गया है, तो हमारे बच्चे ना। तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप महंगाई देखो, हालात देखो, इंतहाई एंड के लेवल तक बात चली गई है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट, क्योंकि मैं यूथ के साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड भी हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो जी। पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, और कहीं ना कहीं हम ऑफ कोर्स उन बेचारों की सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई आ जाए यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर नजर साहब कोई प्लानिंग है नहीं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के बाद वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गया, डिलीवर भी किया। वहाँ पे देखा पाकिस्तान के अंदर जितने आबादी हमारी हो गई है ना, मतलब आप कह लें कि जितने नौजवान हो गए हैं और जितने यूनिवर्सिटीज में हैं,
ان کی پلیسمنٹ ہے بھی نہیں، وہاں پہ انڈسٹری ہے ہی نہیں. ہماری مین انڈسٹری اب صرف یہ ہے کہ وہ جو گندم کا ہم آٹا بنا لیتے ہیں یا گنے کی ہم تھوڑی سی چینی بنا لیتے ہیں، اور باقی ایون آپ یقین کریں جو آپ ویجیٹیبلز جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پراپر پری پروسیسنگ اس کی ہو کے نہیں جاتی. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے انڈسٹری جو ہے وہ کریٹ ہی نہیں کی. میں آپ کو بڑے ہی مطلب یہ آپ کو بڑا ایک بتا رہا ہوں کہ ایون اٹس لیگلی میں کہتا ہوں کہ میں اتھینٹک آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ 99% جو ہمارے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہیں ٹیکنیکل فیلڈز کے اندر، الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر، کمپیوٹر سائنس کے اندر، دے ڈونٹ ہیو اینی پلیسمنٹ. اور اس میں پتہ کیا ایک رہ جاتی ہے، آج کل ہم نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی ہوئی ہے، چلو جی ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں. وہاں پہ نا ایون میں کتنے پی ایچ ڈیز کو جانتا ہوں جو چائنا سے اتنے زیادہ آئے ہیں، جرمنی سے گئے، دے ڈونٹ ہیو جابس دیئر. تو ہمیں نہ کہیں میں اس پوائنٹ پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، ہمیں نہ کہیں جو پاکستان کی جو آبادی ابھی یہ ہم الیکشن کے اندر بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ رہا کہ جو 18 سال سے اوپر چلے گئے نا، 18 ایئر سے اوپر، کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے. 10 سال بعد یہ لوگ بہت بڑا ہیڈک ہوں گے، کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اور کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور آخری پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ صرف پلاننگ اپنی کنٹونمنٹ کی حد کی کرتے ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کیسے دینی ہے، اسکول کیسے دینا ہے، ہاسپٹل کیسے اچھا دینا ہے. کوئی بھی بندہ باقی 98 یا 99% لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ فیکٹ ہے. اور یہ لوگ جو ہے جو ابھی ایک بہت بڑا چنک جو ہے 18 ایئرز جنہوں نے کراس کیا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں یہ پچھلے اسی ڈیکڈ کے مڈ کے اندر، آپ کہہ لیں 2017-18 کے اندر یا 2020 کے اندر، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا ہیڈک ہوگا. اور اگر ہم نے پلان نہ کیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو ابھی اسٹیٹ آف ہرموز سے بھی بڑا کرائسس ہے. جی اچھا، میں آگے پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر رانا صاحب کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں. رانا صاحب، آپ کو کوئی مشکلات کوئی اس الیکشن میں کے حوالے سے آپ کو لگے کہ یہ چیز بہتر ہوتی تو شاید کوئی بہتر الیکشن کا رزلٹ آتا ہے؟ کیونکہ میں خود بہت کین ہوں اس معاملے میں کہ نئی قیادت جو آنے کی ضرورت ہے، وہ اس قیادت کو سامنے آنے کی ضرورت جو عمران خان کے ساتھ الائن ہو. جو یہی نہیں عمران خان کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتے جو لوگ، وہ لوگ ہمیں لیڈ کیوں کریں؟ ہمیں صرف وہ لیڈ کریں جو عمران خان کی آئیڈیالوجی، کیونکہ عمران خان ہی کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کے ساتھ الائن نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ کو کوئی مشکلات آپ کو لگے کہ ہاں بھائی یہ نہیں، اگر بہتر ہوتا تو شاید الیکشن صاف زیادہ بہتر طریقے سے ہوتے، یا کوئی ایسی چیز آپ کہنا چاہیں؟ پہلے تو میں نا آپ کے ایک سوال کا جواب دوں. جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا شاید بھائی سے کہ لوگوں کی آنے کی تعداد، میرے اپنے گھر کی ایک مثال ہے. میری بیٹی نے ایم اے پولیٹیکل سائنس بڑے اچھے نمبروں میں گجرات یونیورسٹی سے کیا تھا. تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ پاپا میں نے کبھی بھی باہر نہیں جانا، میں نے اس ملک میں رہ کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. میں یہ سچی بات کر رہا ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. تو وہ اب تھوڑے سے عرصے سے جناب وہ پاکستان سے آ گئی ہیں. وہ کہتی ہیں پاکستان میں سانس لینا مشکل ہے، آپ آزادی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ کنڈیشن میرے اپنے گھر کی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی میں ابھی جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں، کچھ لوگ اتنے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ وہ ممبر شپ لینے سے ڈرتے ہیں کہ جی کہیں ہمیں ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کر لیں. تو میرے ابھی میں نے آپ کو شاید تصویر بھیجی تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، تو ان کی ممبرشپ کی، ان کو بتایا کہ بھائی صاحب یہ ڈیٹا سارا کا سارا انگلینڈ میں پڑا ہے، یہ کسی کو شیئر نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 کروڑ ووٹ ہے خان صاحب کو جو پڑا ہے 8 فروری کو. کیا یہ 3.5 کروڑ لوگوں کو مار دیں گے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی. دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ جیسا ایک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم پرانے لوگ یہاں پہ، میں تقریباً عرصہ 27 سال سے ہوں. مجھ جیسے بندوں کی یہی کاوش ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب جیسے بندوں کو اوپر لے کے آیا ہوں، شاہد بھائی جیسے بندے کو. ورنہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے کہ میں بس یہاں تک ہوں کہ خان صاحب باہر آ جائیں، اس کے بعد میں تو گھر بیٹھوں گا. تو میں نے ان کو جناب ایسے کہہ لیں کہ میں نے ان کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا کہ نہیں، آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے، آپ لوگوں نے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے، اس پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے. ہمارا صرف نظریہ یہ ہے جو 100% عمران خان کا نظریہ، وہ ہمارا نظریہ ہے. اس سے ہٹ کے جو بندہ ایک خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتا، وہ چاہے
محمود خان اچکزئی ہو، چاہے وہ سہیل افریدی ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم صرف ایک نظریے کو مانتے ہیں جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اس کے نظریے کو مانتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارا ٹائم میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا، نارمل ہے اتنا 10-15 منٹ اوپر کر لے، 10 منٹ تقریباً اوپر کیے، کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کے بہت سارا اب ساری ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی، میرا خیال ہے تمہارے رانا صاحب کی سلام دعا تقریباً تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک اللہ یو. اللہ حافظ. حافظ جی. شکریہ. جزاک اللہ.